والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل ربي زدني علما. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے چند آیتیں مختلف الگ الگ جگہ سے جو ہے نا وہ پڑھی ہے قرآن کی. پہلی والی تھی وہ سورہ طٰہٰ سے تھی، اور انشاءاللہ میں اس کی تھوڑی سی وہ وضاحت کرتی جاؤں گی تو پھر میں اس وقت آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو یہ کلاس آپ لوگوں نے جو مجھے سعادت بخشی ہے کہ میں آپ کی اس کلاس میں ابتدائی کلمات جو ہے وہ افتتاحی کلمات یا جو بھی ہے شروعات میں، تو وہ کہنے کے لیے آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے جو دعوت دی ہے، تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ سب کی. اور جو ہے آپ لوگوں کو بھی میں اس کے لیے نا مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس میں ہمارا شریک ہونا اور قرآن و سنت کی باتیں سننا اور بولنے کی جو ساری سننا اور بولنا وہ سب قبول فرمائے، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک کرے، بہت برکت عطا کرے اس میں. اور ذمہ داران اور تمام اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور کہ اس بگاڑ کے دور میں جس میں میڈیا ہی کے ذریعے سے خواتین میں بگاڑ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے نا، اتنا ہم لوگ رچے بسے ہیں، اور یہ میڈیا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایسا حصہ بن گیا ہے کہ کس طریقے سے بگاڑ ہمارے اندر آ جاتا ہے، گھس جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. عریانیت بھی، حیائی، بد اخلاقی ساری آ جاتی ہے. تو اس دور میں یہ کام کرنا سب خواتینوں میں جو آپ لوگ اس میڈیا کے ذریعے سے ہی یہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں بہت برکت عطا فرمائے. اور آپ لوگ سب جو ہے نا خود بھی آئے، اور جیسے ساری تمام بہنیں جو دوسری نہیں آئے سب کو جو ہے نا آپ لوگوں کو بلانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس نے نام لکھوائے تھے اس میں سے کوئی ایک بھی نہ رہ جائے. تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ سب جو ہے نا ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ ساری کوششیں جو ہے نا سیکھنا، سکھانا، دوسروں کو بھی بلانا، تو یہ ہمارے لیے آخرت کا باعث بن جائے اللہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ثواب کا جو ہے نا وہ مستحق ہمیں بنائے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم بیٹھے ہیں مل کر. ٹھیک ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب آتی ہوں میں اس بات پر جو میں نے پڑھی تھی پہلے آیتیں. آج جو مجھے دیا گیا ہے نا علم کے بارے میں، کیونکہ ہم یہاں پر یہ کلاس میں جو ہے ہم علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جویریہ گروپ میں قرآن کا علم ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو علم کے بارے میں ہی بولنے کے لیے میں نے بھی سوچا تھا اور مجھے بھی کہا گیا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ علم کی فضیلت کیوں ہے، کیوں ہمیں یہ سیکھنا ہے. تو پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ طٰہٰ کی 114 تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ دعا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تقریباً آپ کو بھی سب کو بھی یہ ہے نا آپ سب اس سے مانوس ہوں گے، اور ہم سب پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں. ابھی یہ جو ہے نا اس میں آپ کو 3 پوائنٹس بتانا چاہوں گی، 2 یا 3 پوائنٹس ہے جو میرے ذہن میں ہے، میں اس کو بتانا چاہوں گی. کہ سب سے پہلے جو ہے نا وقل، تو یہاں پر قل کس کے لیے کہا گیا ہے؟ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم کہہ دو. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا مانگنے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں زیادتی عطا فرما، مجھے بہت زیادہ علم عطا فرما. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا. تمام جتنے بھی انسان ہیں نا سب سے زیادہ علم رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا الحمدللہ. تو اور پھر جو ہے نا ان کو نبوت دی تھی، اور ان کو جو ہے وحی کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام بھی سکھاتے تھے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم دعا مانگتے رہو، ہمیشہ مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا علم کے اندر زدنی علما، مجھے علم میں زیادتی عطا فرما.
اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی اور چیز کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں کہا رسول اللہ کو کہ زیادتی کا لفظ نہیں آیا کہ یہ چیز میں مجھے زیادتی عطا فرما یا اس چیز میں زیادتی عطا فرما، لیکن علم میں بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو 2 پوائنٹ ہو گئے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، اور علم کی فضیلت ہے کہ علم اتنی جو ہے نا اہمیت والی اور فضیلت والی چیز ہے کہ رسول اللہ کو اس کی زیادتی کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ، یعنی کبھی انسان جو ہے نا سیر نہ ہو، کبھی تھکے نہیں، کبھی یہ نہیں سوچے کہ مجھے اب بہت زیادہ علم آ گیا ہے۔ تو یہ ہم کلاس میں یہ خاص اس کے لیے بھی میں یہ لائی ہوں، میں نے سوچا تھا یہ کہ ہم اس کلاس میں جو ہے نا ہم پڑھیں گے تو ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ کلاس ختم ہو جائے گی یا ایک ہم نے ٹیسٹ دے دیا تو ہم نے بہت پڑھ لیا یا ایک سپارہ پڑھ لیا، یا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں آخری سانس تک علم کو جو ہے نا ہمارے بڑھاتے رہنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسری اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ربی زدنی علما، جو رب کی طرف سے جو علم آتا ہے نا وہی سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مفید ہے۔ دنیا میں علم تو بہت طریقے کے ہیں، لیکن اصل علم جس سے کامیابی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں ملے گی وہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا علم آتا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کا، دین اسلام کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں زیادہ اگر ہم کامیاب ہوں گے تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اب دوسری یہ 3 پوائنٹس میں نے بتا دی۔ ابھی اگلی آیت ہے، یہاں پر نا سوالیہ پوچھا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہاں پر سوالیہ بھی یہ تاکیداً آیا ہے، پوچھ سوال کر کے نا سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ کیا علم حاصل کرنے والے، جو لوگوں کو معلوم ہے، جو علم حاصل کرتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے تو راستے الگ الگ ہی رہیں گے۔ اور اگر زندگی میں راستے الگ الگ رہیں گے، الذین یعلمون والذین لا یعلمون کا، کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، وہ ان کے عمل سارے الگ الگ ہی رہیں گے۔ اور چونکہ اگر راستے الگ ہوں گے، عمل الگ الگ ہوں گے، تو انجام بھی الگ الگ ہوں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، جاننے والا بننا چاہیے۔ آگے ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا درجات میں بلند فرماتا ہے۔ درجات یعنی سٹیٹس، انسان کا سٹیٹس، ہم جو ہے نا ہمارا سٹیٹس ہم کہیں کتنی الگ الگ جگہوں سے نہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا سٹیٹس جو ہے نا وہ بلند ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کیا کہتا ہے کہ درجات ہمارے بلند ہو، ہمارا سٹیٹس بلند ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اوت العلم، جن لوگوں کو علم دیا جاتا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ پہلے آمنو بھی کہا گیا کہ یرفع اللہ الذین آمنو، تو ایمان کا اور علم کا بھی بہت بڑا گہرا تعلق ہے کہ جتنا ہمیں علم ہوگا اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان جو ہے نا قوی ہوگا۔ تو ایمان اور علم والے دونوں کا یہاں پر جو ہے نا ساتھ میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں کے درجات بلند کریں گے۔ تو بغیر علم کے جو ہے نا وہ ایمان ہمیں پکا اور سچا اور جیسا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ جیسا ایمان ہمارے اندر چاہتا ہے ویسا ایمان ہمارے پاس بغیر علم کے آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فعلم ان لا الہ الا اللہ، یہ سورہ محمد کی آیت ہے کہ تم علم حاصل کر لو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے نا کلمہ، زبانی کلمہ ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے، ہمیں مومن ہونا ہے، تو ہمیں سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں۔ تو کلمے سے بھی پہلے نا فعلم لفظ آیا ہے سورہ محمد میں کہ فعلم یعنی تو علم حاصل کر لے، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کلمے کا بھی علم حاصل کرو گے، علم حاصل کرو گے تو ہی جو ہے نا تمہارا ایمان جو ہے نا
پکا، سچا اور مضبوط ہوگا۔ پھر آگے ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے اس اللہ کے بندوں میں سے کون ہے؟ علماء۔ علماء جو ہے نا، جو علم حاصل کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے نا ہم اس طریقے سے بھی کہیں گے کہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ کو ہمارا علم حاصل کرنا مطلوب ہے، جو علم ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں، اگر وہ ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے کہ نہیں بنے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں تو دیکھیں بہت سارے علم حاصل کرنے والے کیا ہوتے ہیں کہ جری ہو جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی باتوں کو جو ہے نا سائڈ پر رکھ کے اپنی رائے سے اور اپنی اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا ہمیں علم ہم حاصل کرتے جائیں اتنا ہمارے اندر اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا ہونی چاہیے ہر اس میں۔ تو یہ جو 4 آیتیں تھی قرآن سے اس کے علم کے بارے میں وہ میں نے لی تھی، اور میں نے پھر ایک سورہ محمد کی بھی آپ کو سنائے۔ اب جو ہے نا میں حدیث کچھ بتانا چاہوں گی انشاءاللہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو آج آپ لوگ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا یہاں پر بیٹھے ہیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا، خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہاں پر دین کی سمجھ بھی یہی ہے کہ علم حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سمجھ بوجھ عطا کرنے کے لیے اس راستے پہ لگا دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل صرف 2 آدمی ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا، بس وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ یہ دانائی یعنی کہ یہ حکمت، عطاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، یعنی یہ حکمت، یہ جو ہے یہ ساری یہ علم جو ہے نا قرآن اور سنت کو بھی، حدیث کی باتوں کو بھی جو ہے نا حکمت سے کہا گیا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے نا علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، اور جو اس کو جس کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نواز دیتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی کرتا ہے اور اس کو دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو یہ ایسے انسان جو جس کو مال دیا اور وہ رات دن اس کو جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور جس کو علم دیا وہ رات دن لوگوں کو، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ یہ رشک کے قابل لوگ ہیں۔ رشک کے قابل یعنی کہ ہم رشک کس سے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس مجھ سے بہت زیادہ چیزیں، وہ بہت اچھے گھر میں رہتا ہے، کوئی بہت اچھے گھر میں رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں رشک آتا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے تو ہمیں رشک ہونے لگتا ہے، کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہوتی ہے تو ہمیں رشک ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت اولاد ہوتی ہے تو ہمیں رشک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ ساری چیزوں میں رشک کرنے والی بات نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی کس کو کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ رشک کے قابل یہ 2 لوگ ہیں، جن کو مال عطا کیا ہے تو اور وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور جس کو دین عطا کیا اللہ تعالیٰ نے دانائی، حکمت اور دین کی سمجھ بوجھ عطا کی، اور وہ رات اور دن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ باتیں تھی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ سبحان اللہ۔ عالم، اگر کسی نے علم حاصل کیا، اگر وہ عالم ہے
تو اس کی فضیلت عابد یعنی کہ جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، نفل نمازیں پڑھتا ہو، اور فرض تو ادا کرنا ہی ہے عالم کو بھی اور عابد کو بھی، لیکن جو بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے، سارا دن عبادت کرتے رہتا ہے، تو اس کے اوپر بھی عالم کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنا آدمی پر. سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی بڑا سٹیٹس ہو جاتا ہے، بہت ہی بڑے درجات ہو جاتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہو جاتی ہے انسان کی جب وہ عالم بن جاتا ہے، یعنی علم حاصل کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھلانے والوں پر اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نا ان کے لیے جو علم والے ہیں وہ جو اور دوسروں کو سکھلاتے ہیں اور جو خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں تو دوسروں کو سکھلانے والوں کے اوپر تو سمجھو یہ ساری جو ہے نا مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بھیجتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. پھر آگے ہیں بہت ساری ایسی فضیلت والی حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں، ہے نا، ریڈ کارپیٹ بچھتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر جو اگر گھر سے نکلتے ہیں لوگ تو فرشتے اپنے پر کارپیٹ کی ریڈ کارپیٹ کی جگہ پر فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں. اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں، یہ دوسری حدیث ہے لیکن اس میں بھی وہی باتیں ہیں، مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہے. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا علم جو ہے نا اس کو نور بھی کہا گیا ہے. جب تک ستارے ہوتے ہیں تو زمین پر اتنی روشنی نہیں ہوتی، لیکن جب چاند آتا ہے تو روشنی، یہ زاہدہ باجی نے کہی تھی بات، مجھے یاد آئی ابھی اس کو پڑھتے ہوئے کہ چاند جب آسمان میں آتا ہے تو پھر اس کی روشنی میں انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. تو یہ علم بھی نا ایک روشنی ہے اور ایک نور ہے جس کی روشنی میں نا نور، اور اس علم کی روشنی میں انسان اپنے بہت سارے عملوں کو سدھار سکتا ہے اور جنت کا اپنا راستہ آسان کر سکتا ہے. پھر جو آگے ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں. پر جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کیا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. دیکھیں علماء کا یہ وراثت، انبیاء کی یہ وراثت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم وراثت جو ہے نا وہ اس میں ہمارا حصہ لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک 2-3 صحابی جو ہے نا وہ مسجد میں پڑھ رہے تھے، صحابی تھے یا صحابی کے بعد کے تابعین کا قصہ ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن مسجد میں کچھ لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی عبادتیں قرآن تلاوت وغیرہ کر رہے تھے، بلکہ بازار میں تھے. اور تو ایک صحابی گزرے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ وہاں پر جو ہے نا، یا تابعین گزرے تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں پر بازار میں بیٹھے ہوئے ہو، تجارت کر رہے ہو، وہاں پر تو ہے نا مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو فٹافٹ سب نے اپنی دکانیں بند کی اور بھاگے کہ پتہ نہیں کیا وراثت میں ملے گا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں. تو وہ بھاگے اور جب وہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، لوگ کچھ تھے جو پڑھ رہے تھے اور کچھ پڑھا رہے تھے. وہ واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم واپس آ گئے، تو بولے تم نے ہمیں بیکار ہی دوڑا دیا، وہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تھی. تو کہا کہ اچھا تم نے کیا دیکھا؟ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نا مسجد میں کچھ لوگ پڑھ رہے تھے اور کچھ پڑھا رہے تھے قرآن وغیرہ. تو کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہی تو وراثت ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے، ہمیں اسی کے لیے دوڑ لگانی ہے اور اسی کو جو ہے نا حاصل کر لینا ہے، وارث بننا ہے ہمیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، گہرائی والی باتیں ہیں. امام ابن قیوم نے ایک بہت ہی عمدہ بات اپنی کتاب الفوائد میں کہی ہے، لیل انسانی قوتانی، کہ امام ابن قیوم جو نے اپنی کتاب میں
یہ بات فرمائیے کہ انسان کے لیے دو قوتیں ہیں، قوت علمیہ و قوت عملیہ، کہ قوت علم ہے، دو قوتیں اللہ تعالیٰ نے قوتیں رکھی ہوئی ہے، علم حاصل کرنے کی قوت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی وہ علم حاصل کرتا ہے کہ ماں کی چھاتی کیسے چوسنی ہے، یعنی پھر چلنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے۔ تو قوت علم اور قوت عمل، یہ دونوں قوتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ تو انسان کے پاس دو قوتیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کے پاس دو قوتیں ہیں، ایک قوت علم و نظر کی قوت ہے، اور علم کو کی جو قوت ہے یعنی کہ علم کی قوت سے انسان غور و فکر کی قوت ہے، علم کی قوت مطلب ہے کہ غور و فکر کی قوت ہے، اور دوسری جو ہے عمل اور ارادے کی قوت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کی سعادت کا کمال اس میں ہے، اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اپنی ان دونوں قوتوں کو کامل بنائے، علم کی اور غور و فکر کی، نظر کی جو ہے نا وہ قوت ہے اس کو بھی کامل بنائے، اور پھر اس کے جو علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق اپنے ارادے کو قوی کرے عمل کرنے کے لیے، اور جو ارادہ کرتا ہے اس کے اوپر وہ کوشش کرے اور اس کو پوری طرح سے اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اگر یہ دونوں جو ہے نا دونوں قوتیں کامل ہو جائے گی، کہ قوت علمی اور ارادی، اور قوت یہ دوسری جو ہے نا قوت عمل کی، تو وہ اس کی سعادت کا کمال انسان کا نا اسی میں چھپا ہوا ہے، کہ وہ پوری سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی اگر یہ دونوں قوتوں کا پوری طریقے سے استعمال کر لے۔ پھر ہے یعنی کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں دی ہے، ایک تو یہ کہ وہ حقائق کا علم کا کیا مطلب ہے کہ حقائق کا ادراک کرے، یعنی جو حق باتیں ہیں ان کو پہچانے، حق کو پہچانے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے، اور پھر حق کو سمجھے اور اس کے بعد اس حق پر عمل کرنے کا ارادہ کرے، اور اس ارادے کے ساتھ ساتھ ممکن حد تک وہ اس پر عمل بھی کرے۔ تو یہ دونوں قوتیں انسان کو جو ملی ہے علم کی اور عمل کی، اگر ان دونوں کی اصلاح ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت گہری بات کہی ہے یہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے، کہ یہ دونوں قوتیں ہمارے سب کے اندر بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے بھر دی ہے، صرف ہم لوگ جو ہے نا اس کو پہچانتے نہیں ہے اور ہم اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ تو پھر اگر ہم سے حساب لیا جائے گا، اگر ہم سے پوچھا جائے گا، تو کہیں ہم جو ہے نا خسارہ پانے والے میں نہ ہو جائے۔ تو علم کی قوت اور عمل کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ اس کلاس میں ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے نا اجاگر کریں گے، کہ علم حاصل کر کے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم نے جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں اتارنا بھی ہے، تبھی ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمیں سعادت ہمیں یہ حاصل ہوگی کہ دنیا بھی ہماری کامیاب، آخرت بھی ہماری کامیاب۔ حق کی صحیح معرفت اس سے پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر کیا ہے کہ حق کو سمجھنے کے بعد حق کے مطابق جینے والا ہم بنیں گے، حق کی معرفت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں گے ہم، اور پھر یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان کو بنا دے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اچھا، اگر ابھی ایک اور بات ہے کہ ایک دعا جو ہے ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھتے ہیں اور سب تقریباً اس کو جانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ ایک تابعین ہے۔ تابعین کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو اپنی زندگی میں، اور صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تابعین وہ ہوتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن اپنی زندگی میں صحابہ کو دیکھا تھا۔ تو یہ حسن بصری جو ہے وہ تابعین میں سے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس دعا میں جو
حسنا ہے نا، اس کا مطلب ہے بھلائی، اور ہم نے حدیث بھی پڑھے نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسن، ہم لوگ جب یہ دعا کرتے ہیں نا تو ہمارے تصور میں نا دنیا کی تمام نعمتیں آ جاتی ہے. کہ دنیا میں بھی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پہلے دنیا کا کہا ہے کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. تو ہمارے تصور نا مانگنا چاہیے، اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور اچھے گھر ہے، اچھے کپڑے ہے، اچھی اولاد ہے، اور ہر چیز ہے دنیا کی، وہ بھی مانگنا چاہیے. لیکن دیکھیں یہ تابعین ہے جنہوں نے صحابہ کی صحبت حاصل کی تھی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ یہاں پر آخرت سے پہلے دنیا بھی آئی ہے نا، تو دنیا میں حسنہ، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ جو حسنات ہم مانگتے ہیں کہ جو ہمارے لیے، وہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور یہ بھلائی ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. تو یہ جو بھلائی جو ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے العلم والعبادہ. دنیا میں جو بھلائی ہے نا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ حسنہ العلم والعبادہ. کیا ہم علم حاصل کریں دنیا میں بھی یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھی جو ہے نا، ہمیں دنیا میں ہمیں ایسا بنا، ایسی بھلائی عطا فرما کہ ہم علم حاصل کریں اور ہم پھر اس علم کے مطابق عبادت کریں. پوری ہماری قوت ہم صرف کر کے نا اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں علم کے مطابق. اور آخرت میں اس کی بھلائی ہے نا، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. آخرت میں جو حسنہ ہے وہ جو ہے نا جنت ہے. اگر یہ اسی لیے دنیا پہلے لائے کہ دنیا میں اگر ہم نے علم اور عبادت کیا ہے، اور دنیا میں ہم نے علم کے ساتھ جو ہے نا ہماری زندگی بسر کی عبادت کے ساتھ، تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں، ایک طرف علم ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اطاعت کی توفیق، دونوں چیزیں ہمیں مل جائے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے اور آسان ہو جائے. لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کا صحیح ہونا بھی علم پر موقوف ہے. عبادت کا صحیح ہونا بھی ہمارا جو ہے نا وہ صحیح علم پر موقوف ہے. اگر علم میں بگاڑ آ جائے تو انسان کی عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے، شرک اور بدعات کا شکار ہو جاتی ہے، اور بظاہر جو اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے وہ دراصل ظلم اور بگاڑ ہوتا ہے. بہت غور سے سنے میری بہنیں میری اس بات کو، کہ یہ بڑے بڑے جو ہے نا ہاں تو علماء گزرے ہیں، ان کی سارے یہ باتیں ہیں لکھی ہوئی، تو بہت بہترین باتیں ہیں یہ کہ اگر ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوگا تو ہماری جو عبادتیں ہیں نا وہ ہم لوگ اس میں نا ہم لوگ ظلم کریں گے، ہم شرک بدعات کا شکار ہماری یہ عبادتیں ہو جائے گی، اور بظاہر تو یہ عبادت ہوگی لیکن ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ ظلم اور بگاڑ ہوتا ہے. وہ خیر نہیں ہے، صلاح نہیں ہے، بلکہ فساد ہوتا ہے. ظلم کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ہے ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، کہ انسانوں کا کس کا حق ہے وہ دوسرے انسان کو دے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شرک اور بدعات جو ہے نا یہ سارے ظلم اور بگاڑ ہے ہمیں ہے نا. کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، یہ بگاڑ ہی ہوا نا کہ جو بھی بدعت ہوگی، جو بھی شرک ہوگا، وہ سب کیا ہمیں جہنم میں لے جانے والا. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت جو ہے نا اس بات کا کہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اگر عمل کرتا ہی رہے گا تو وہ پھر بھی خسارہ ہی پائے گا. سورہ الکہف کی آیت ہے، آیت نمبر 103 اور 104. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں قل، کہہ دو، حل، کیا میں تمہیں، ننبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں. رسول اللہ انسانوں کو، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دو، پوچھو کہ کیا میں تمہیں خبر دوں بالاخسرین اعمالا، کہ کس کے اعمال جو ہے نا، کون سے اعمال جو ہے نا بہت زیادہ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں.
بالاخسرین عمل، کون ہے جو سب سے زیادہ عمل کے لحاظ سے خسارہ پانے والوں میں ہوں گے؟ جو عمل کرتے ہیں. ایک تو انسان ہوتا ہے نا دنیا میں جو عمل ہی نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ عمرہ کرتا ہے، کوئی کسی طریقے کا عمل نہیں کرتا. اور ایک جو ہے نا وہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنی قوت صرف کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جو اعمال کے نتیجے میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے میں کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں ضل بے راہ ہو گئی، گمراہ ہو گئی، فی الحیات دنیا کی زندگی میں. ضل یعنی گمراہ ہو گئی، ان کو صحیح راہ نہ ملی. غلط علم کی وجہ سے گمراہی ملے گی، غلط علم کی وجہ سے وہ بے راہ روی ملے گی. تو وہم یحسبون، اور وہ یہ حساب کرتے تھے، وہ یہ گمان کرتے تھے انہم، کہ بے شک وہ یحسنون صنعا، کہ وہ جو ہے نا بہت اچھی کاریگری کر رہے ہیں، بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں. یحسنون بہت خوبصورت جو ہے نا صنعا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے رہے گے، اور یہ تو جو ہے نا گنہگاروں سے بھی زیادہ خسارہ پانا والا بات ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ توبہ بھی نہیں کریں گے کبھی. ایک چوری کرنے والا اور ایک جو ہے نا ڈاکہ ڈالنے والا اور گناہ کرنے والا، یا کوئی نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نا اس ڈر میں کبھی تو اس کو ڈر آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا. لیکن جو یہ بدعات میں جو سارے ہیں اور جو بدعات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس میں کتنی محنت کرتے ہیں. محنت تو ہر عمل میں لگتی ہے، محنت بھی اتنی کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اخسرین اعمالا. سب سے تو علم بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے علم، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا کر دیتا ہے. یہ حدیث بہت اچھی طریقے سے جو ہے نا اب سمجھ آنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ بوجھ. دیکھیں جہالت بھی ہے نا ہلاکت ہے، اور صفحہ علم بھی ہلاکت ہے. جہالت ہلاکت ہی ہے، علم کے مقابلے میں جہالت ہے. انسان جاہل رہتا ہے نا، علم نہیں حاصل کرتا ہے تو جاہل رہتا ہے. تو جہالت جو ہے وہ ہلاکت ہے، اور صفحہ علم بھی ہلاکت ہے. یعنی اوپری علم حاصل کر لیا، اوپر سے علم حاصل کر لیا، گہرائی میں نہیں گئے. اب آپ لوگ کلاس میں بیٹھیں گے، ترجمے پر پڑھیں گے، ترجمے پہ غور و فکر کریں گے، تو تمہیں آپ لوگ جو ہے نا غوطہ لگائیں گے، قرآن میں غوطہ لگائیں گے، اور گہرائی والا جو ہے نا علم حاصل کریں گے. یہ جن کی میں یہ کتاب میں سے جس کی جو میں نے یہ تیاری کی ہے نا، میں نے پڑھ کر انہوں نے یہ بتایا کہ جو صفحہ ہستی والا جو علم ہے نا، صفحہ علم یعنی کہ اوپری کا علم جو ہے نا، یہاں سے وہاں سے واٹس ایپ سے کسی کا چھوٹا سا درس سن لیا، یا کہیں کے در سے پڑھ لیا، کہیں کچھ ہو لیا، اور یہاں سے باتیں سن لی، وہاں سے کوئی درس سن لیا، وہاں سے کوئی بیان سن لیا، اور پھر جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بعض دفعہ ان کو جو ہے نا وہ یہ جہالت ہی رہتی ہے ان کی، اور ہلاکت میں لے جاتی ہے. اصل میں گہرا علم انسان کو کبھی ملے گا کہ جب وہ خود قرآن اٹھائے گا، جب وہ خود ترجمہ پڑھے گا، جب وہ خود جو ہے نا وہ ٹیچرز کے تحت بیٹھے گا، ایک کلاس کے ماحول میں بیٹھے گا، اور غور و فکر کرے گا انسان، اور گہرائی والا علم حاصل کرے گا. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اوپری والا علم ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب لکھنے والے یا درس دینے والے نے انہوں نے کیا کہا کہ جو اوپر کا جو علم حاصل کرتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے، جبھی کبھی کوئی طوفان آیا، کوئی فتنہ آیا، کوئی آندھی آئی، یعنی جبھی کبھی حالات جو ہے نا اپنے مخالفت ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا یہ گھاس کی، یہ سفید ہستی والے جو علم ہوتے ہیں نا، وہ زمین میں کوئی گھاس اگ جاتی ہے نا، گھاس کی مانند ہوتے ہیں. گھاس پائیدار نہیں ہوتے. گھاس جو ہے نا انسان چلتا ہے تو گھاس کو رون ڈالتا ہے، ہاتھ سے اکھاڑ دو نکل جاتا ہے. تو گھاس کی مانند ہوتے ہیں یہ علم، جو گہرائی والے علم نہیں ہوتے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی آندھی طوفان آتی ہے، یعنی ایسے ہمارے ایسے حالات ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے جو علم جو سیکھا تھا وہ، اور پھر وہ بہہ جاتا ہے.
وہ اپنی گمراہی میں وہ بہہ جاتا ہے. تو کہیں کسی نے بلا لیا، کہیں بدعات میں بلا لیا، کہیں کدھر کدھر گمراہیوں میں بلا لیا، کہیں کسی نے دعوت دے دی، تو صفحہ ہستی والے جو علم والے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ وہاں پر ہاں کوئی بات نہیں جانا ہے. گہرائی والے علم ہوتے نا تو وہ پتا چلتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے اور اس میں کیا بگاڑ ہے اور وہ کتنی ہلاکت والی چیز ہے. تو حق کو حق جاننا، حق کو پہچاننا، اور پھر جو ہے نا جہالت کو بھی اپنی دور کرنا، یہ سارا نا گہرے علم سے ہمیں ملے گا. اور انشاءاللہ آپ لوگ جو یہ قرآن کی کلاس میں بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ جمے رہیں گے. گہرا علم حاصل کرنے کے لیے نا مفسرین کہتے ہیں کہ ثبات بھی بہت ضروری ہے، استقامت بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ لگے رہنا. اسی لیے تو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل ربی زدنی علما. تو رسول اللہ کے پاس تو اتنا علم تھا اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہی رہتے تھے اور ان کو سکھاتے ہی رہتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قل ربی زدنی علما. اور ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے معنی کو، گہرائی والے معنی کو نہیں جانتے. تو یہ ثابت قدمی کے ساتھ علم حاصل کرنا، ثابت قدمی کے ساتھ علم حاصل کرنا، لگے رہنا، جڑے رہنا اور اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کے سالوں سال گزار دینا، تو یہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ گہرائی والے علم ہوں گے. اور کسی کا قول میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو ہے نا دنیا علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ دنیا کی لذتیں ہیں. اب دیکھیں آپ تاثرات جو بتا رہی تھی بہنیں، وہ کہہ رہے تھے نا، کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ یہاں پر جو میں نے دورہ تفسیر کیا یا میں نے کلاسوں میں جڑی تو مجھے ایک سکون سا مل گیا، مجھے جو ہے نا بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے ایک سکینت سی حاصل ہو جاتی ہے. تو علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ دنیا کی لذت ہے، اور علم کے اوپر عمل کرنا وہ آخرت کی لذت ہے. صرف علم حاصل کرنے سے آخرت میں لذت نہیں ملے گی. ہاں دنیا میں یہ لذت ملے گی کہ ہمیں بہت سکون ملے گا، چین ملے گا، لیکن علم کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں آخرت میں جو ہے نا وہ اس میں لذت ملے گی. عمل کی وجہ سے ہمیں آخرت میں لذت ملے گی. اور ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ تم ایسے زمانے میں ہو، آج اب رسول اللہ نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا بہت ہے اور خطبہ کم ہے، علماء اور فقہا زیادہ ہے اور بیان کرنے والے، تقریریں کرنے والے کم ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا بہت سارے علماء تھے، لوگوں کو بہت سارا علم تھا، بہت سارے فقہا تھے، وہ اجتہاد کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور بیان بازیاں کرنا، خطبے دینا لوگ بہت کم تھے، ضرورت اتنی کم تھی اور لوگ بھی بہت کم تھے، اور سوال کرنے والے بھی کم تھے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس دین کی جو ہے نا بہت سمجھ آ جاتی تھی. تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا اور رسول اللہ کی صحبت میں، صحابہ کی صحبت میں، اور وہ لوگ حریص تھے دین کو حاصل کرنے کا، دین کو سمجھنے میں. صحابی صبح کے بارے میں بھی آپ نے جاننا ہوگا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، لیکن اتنے حریص تھے کہ وہ اس چبوترے پر بیٹھ کر نا تو وہ علم حاصل کرنے میں گلتان رہتے تھے، اور اپنی دنیا کو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑی ہوئی تھی. تو کیا تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے میں وہ دیوانہ وار دین کا علم حاصل کرتے تھے. تو سوال کرنے والے بہت کم تھے اور دین کا علم حاصل کرنے والا مطلب فقہا اور علماء بہت زیادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. پھر آگے کہا کہ اب جو ہے نا اور اس دور میں جو ہے نا عمل علم سے زیادہ بہتر ہے. رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہمارے اس دور میں علم سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ عمل ہے. یعنی کہ ابھی یہاں پر اس دور میں عمل کرنا تمہیں ضروری ہے، زیادہ ہے علم حاصل کرنے سے. پھر کہا، اور یہ ظاہر ہے کہ عمل جو کہا ہے وہ نفلی عمل میں مشغول رہنا، یعنی کہ تہجد بھی پڑھنا، سارا دن جو ہے نا وہ تلاوت کرنا، دوسروں کو سکھانا، یہ ساری نفلی جو عمل ہے وہ زیادہ جو ہے نا اہمیت رکھتا ہے علم حاصل کرنے کے بنسبت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا جو ہے کہ اس میں جو ہے نا قلیل فقہا ہو، یعنی کہ فقہا گھٹ جائیں گے اور گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں گے،
اور بیان بازی کرنے والے, تقریریں کرنے والے بڑھ جائیں گے. اور آج یہی دور ہے نا, آپ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سنیں. آپ دیکھیں واٹس ایپ کھول لیں, یوٹیوب کھول دیں, اتنے لوگ بیان بازی کرتے ہیں, اتنے لوگ بیان کرتے ہیں, اتنے لوگ تقریریں کرتے ہیں, لیکن جو گہرا ہم علم حاصل کریں گے قرآن کے ذریعے سے تو وہ ہی پہچان سکتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ لوگ تو ہے نا پھر گمراہ ہو جائیں گے. جو علم حاصل خود نہیں کریں گے نا, وہ صرف ایسی بیان بازیوں سے نا گمراہیوں کی طرف چلے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ جب علماء جو ہے نا کام ہو جائیں گے, صحیح علم رکھنے والے, گہرا علم رکھنے والے علماء اور فقہا بھی گھٹ جائیں گے, اور جس میں سوال کرنے والوں کی کثرت ہوگی لیکن جواب دینے والے کم رہ جائیں گے. سوال کرنے والے دین کا جو ہے نا وہ مسئلے پوچھنے والے بہت زیادہ ہوں گے, لیکن صحیح طریقے سے جواب دینے والے, صحیح ان کی رہنمائی کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے. تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ اس دور میں علم میں مشغول ہونا عمل سے زیادہ بہتر ہوگا. علم میں مشغول ہونا عمل سے زیادہ بہتر, علم میں مشغول ہونا عمل سے زیادہ بہتر ہوگا. تو آج کا یہ دور ہے کہ جس میں ہم نفلی عبادتیں اگر تھوڑی کم بھی کر لیں لیکن علم حاصل کرنے میں اپنا وقت گزارے, اپنی صلاحیتیں گزارے اور ہم علم حاصل کریں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس دور میں پھر علم حاصل کرنا زیادہ فضیلت اور زیادہ اہمیت کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آخر میں کیا, آج کل آپ جو ہے نا, آج خواتین ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, اور عورتوں کو علم حاصل کرنا اور زیادہ آج کے دور میں ضرورت ہے, کیونکہ خواتین کو ہی جو ہے نا ورگلا رہے ہیں میڈیا والے اور اسلام کے خلاف کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, عورتوں کو جو ہے نا پردے میں رہنا پڑتا ہے, عورتوں کو جو ہے نا مردوں کو 4 شادیوں کا ہے اجازت, یہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں, اور اس میں عورتیں جو ہے نا وہ ان کے پھیر میں آ جاتی ہیں. تو اگر صحیح علم حاصل کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حیثیت دی ہے, کیا منصب دیا ہے, اور یہ لوگ کیا ہمیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عورتوں کے لیے علم حاصل کرنا, ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ان کی گمراہیوں میں عورتوں کو ہی انہوں نے ہدف بنایا ہے, عورتوں کے ذریعے سے ہی عورتوں کو ہی جو ہے نا باتیں لے کر نا عورتوں کو ہی کوئی ہدف بنا کے نا وہ اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا ایک ماں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر جو ہے نا علم حاصل کرے گی اور علم والی ہوگی تو اس کے گود میں پڑھنے والے بچے جو ہے نا وہ بھی نا علم حاصل کریں گے اور وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری بات ہے کہ خواتین کو جو ہے نا آج کے دور میں مسجدوں سے کاٹ دیا گیا ہے, مسجدوں میں داخلہ جو ہے نا بہت کم رہ گیا ہے. کچھ ہی مسجدوں میں, خاص کر کے ہمارے انڈیا اور پاکستان میں نا اب جو ٹرینڈ چلا ہے, لیکن بہت کم مسجدوں میں جو ہے نا عورتوں کا داخلہ ہے. تو عورتیں جو ہے نا مسجدوں میں جا کر نا صحیح طریقہ نماز بھی نہیں سیکھ سکتی ہیں, یا جو ہے نا تو خطبہ نہیں سن سکتی ہے, اور دین والوں, نمازی لوگوں اور اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا درس دروس یا یہ ساری باتیں نہیں سیکھ سکتی مسجدوں سے کٹی ہونے کی وجہ سے. اب اس طریقے کی کلاسز اور اس طریقے کے علم حاصل کرنے کے ذرائع ان کے لیے بہت زیادہ ہی ضروری ہے. لہٰذا اس دور میں علم حاصل کرنا بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ فضیلت والا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ مضبوطی سے جمائے رکھیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ ڈٹے رہنے والا بنائے, اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ بلائیں اور ان کو بھی آئے. میرا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے اور مجھے جانا پڑے گا, اس لیے ورنہ اور کچھ باتیں کرتی آپ لوگوں کے ساتھ درس سے ہٹ کر کچھ باتیں کرتی انشاءاللہ, لیکن چلے کوئی بات نہیں. میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھی طریقے سے عالم بنائے, بہت صحیح علم آپ لوگوں کو ہمیں منافع بخش علم ہمیں عطا فرمائے, آپ کو بھی اور مجھ کو بھی. اور جو ہم نے بولا اور ہم نے سنا, اللہ تعالیٰ اس کو جو اس میں جو صحیح بات ہے اس کو ثبت کر دے, جو غلطی کوتاہی کچھ ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نا اس علم کے راستے, علم کا حاصل کرنے والے راستے کے ذریعے سے جو ہے نا جنت میں پہنچا دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے.
اور اس پر آپ لوگ ڈٹے رہے، جمے رہے اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لائیں. میں یہ کہتی ہوں کہ تو آپ کے اندر بھی وہ جھلک آنی چاہیے، تو آپ ان کو سب کو جو چھوٹے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا پکڑ پکڑ کر کھینچ کر لے کر آئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.